القرآن خلق الإنسان. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلے ہفتے جس آیت کا میں نے ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی تھی اس کو میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں. تو پہلی آیت یہ تھی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. اگلی آیت تھی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، جیسے کچھ ساگ، ککڑی، گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. فرمایا کہ ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو. اچھا زمین کے کسی حصے پر اترو تو تمہیں یہ چیز ملے گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، یعنی ان پر کم ہمتی تھوپ دی گئی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی چیز سے وہ ناشکری کرنے لگے تھے اور دوسری چیزوں کا ڈیمانڈ رکھنے لگے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مقرر کر دی خواری اور ناداری. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور خدا کی غضب میں لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. اس کے بعد کہا جا رہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے. یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ بدلہ تھا ان کے نافرمانیوں کا اور ان کے حد سے بڑھنے کا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اگلی آیت تھی ہماری ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو، ہے نا، کہا جا رہا ہے آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یا مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں گے. فلہم اجرہم عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس
وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اگلی آیت تھی ہماری وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا، اس کی تفسیر میں بیان کر چکا، اور وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی تورات میں جو باتیں لکھی گئی اس کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے مضبوطی سے اس کو تھام لو، جس طرح آج ہمیں حکم ہے قرآن مجید کی ہر ایک آیت پر اپنا ایمان رکھنا اور اس کو مضبوطی سے تھامنا تاکہ تم گمراہی کے راستے نہ اختیار کر لو۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو حکم تھا تورات کے ایک ایک احکام کو، ایک ایک آیت کو مضبوط رسی کی طرح تھام لو تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اسی طرح یہاں لکھا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یعنی جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں بتایا گیا اسے یاد کرو، ہے نا، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یعنی یاد کرنا، ذکر کرنا اسی کو کہا جاتا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم سچے بن سکو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یا بچ سکو، یعنی تقوی اختیار کرنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور آخری آیت تھی اگلے ہفتے کی ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر وقت پر بنی اسرائیل کی مدد فرماتا رہا، لیکن وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ اس میں سے کچھ گروہوں کا ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان کو سزا کے طور پر قتل و مقتول کا دور چلا، اور فرعونیوں سے کیسے نجات انہیں دلائی گئی۔ اب آج کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65، اس کی جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو تلاوت کرنے کا شرف کیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس کا ترجمہ ہے اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے۔ اب یہاں اس آیت پر تھوڑا دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ذرا اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، ہفتے سے بڑھ گئے، میں اس کی تفصیل ابھی بیان کروں گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت یعنی یہ عربی الفاظ ہے، یعنی اردو میں اس کو ہفتہ کہتے ہیں، سنیچر کا دن، فی السبت فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فی السبت فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اب الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جنہوں نے سرکشی کی، اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور زمانے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ تم ہفتے میں ہر روز تجارت کرو، کماؤ کھاؤ، ہر چیز کا جو بھی تمہارا پیشہ ہے وہ کرو۔ تو زیادہ تر اس وقت مچھلیوں کا پیشہ، وہ مچھلی پکڑ کے کھایا کرتے تھے۔ تو کہا گیا ان سے کہ آپ ہفتے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو، سنیچر کے دن تم اپنا پیشہ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگ جاؤ۔ لیکن ایک گروہ کو کیا ہوا، ایک گروہ کو شیطان نے انہیں برگلایا اور کہنے لگا، اور بات یہ ہے کہ مطلب ہفتے والے دن ہی زیادہ تر مچھلیاں آیا کرتی تھی۔ تو یہ سوچتے یار کہ دیکھو ہم جس دن مچھلی کا شکار کرنے آتے ہیں اس دن تو ہمیں زیادہ مچھلی ملتی نہیں ہے، اور آج شکار کرنے کا حکم نہیں ہے تو دیکھو اتنی ساری مچھلیاں دکھ رہی ہیں ہمیں۔ تو ان کے من میں ایک لالچ پیدا ہوتا، تو شیطان ان کے من کو برگلایا اور کہنے لگا اس کی ایک ترکیب ہے، اگر آپ چاہو تو وہ کیا کرتے، تالاب کے سائیڈ میں بالکل ایک وہ بانس کی لکڑی آتی ہے جس کے اندر پورا سوراخ ہوتا ہے، ان کو لگا دیتے اور چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا دیتے اور اس
سوراخ کے ذریعے مچھلی ان کے جو بنائے ہوئے چھوٹے گڈھے ہوتے تھے اس میں آ کے پھنس جایا کرتے تھے، تو بلا شبہ سنیچر کے روز اس کو وہ نہیں پکڑا کرتے تھے، اس کو اتوار کو پکڑا کرتے تھے، اور اپنے من کی تسلی کے لیے یہ کہا کرتے میں تو آج شکار، سنیچر کے دن تو میں نے شکار کیا نہیں، بلکہ جمعے کی رات کو ہی یہ کام وہ کر لیا کرتے۔ ان میں سے ایک گروہ کا یہ کام تھا، ان کو شیطان نے برگلایا اور وہ پھر یہ کام کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایسا عذاب آیا کہ ایک گروہ پر، ساری بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی، ایک گروہ پر ایسا عذاب آیا کہ ان کی شکل بندر جیسی بن گئی۔ تو اسی کو کلام مقدس کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے، یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، یعنی اللہ کا حکم تھا کہ ہفتے کے روز شکار نہیں کرنی ہے، صرف عبادت و ریاضت میں لگے رہنا ہے، لیکن انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آگے کہتا ہے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک گروہ جو تھا ان میں سے وہ اس کا شکار ہوئے اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اب اس کے بارے میں ہمیں کیا درس ملتا ہے یہ اگلی آیت میں بتایا گیا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اسے ہم نے اگلے اور پچھلے والوں کے لیے، اسے ہم نے اگلے یعنی جو اس وقت موجود تھے انہیں اگلا کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو دنیا میں آئے ان کو پچھلا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اسے ہم نے اگلے اور پچھلے والوں کے لیے عبرت کا سبق بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کا نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا کتنی بڑی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے وہ انسان اس آیت سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج حکم کو ہم کس طرح سے آسانی سے پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شک اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، بے شک ہم یہ تو نہیں کہتے نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ کر کے یہ اپنے عمل سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو یار ٹائم تو ملتا نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں۔ ابھی اس کا بھی ذکر آئے گا، بنی اسرائیل کے جس واقعے کے وجہ سے اس سورت کا سورہ بقرہ نام پڑا، اس واقعے کا ذکر آئے گا، آپ اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو کہیں گے واقعی بنی اسرائیل جو ہے، جب انسان کوئی کام نہیں کرنا ہونا تو طرح طرح کے بہانے بناتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، جیسے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہو تو یار آفس کا ٹائم ہوتا ہے، صبح نیند نہیں کھلتی ہے، باس اجازت نہیں دیتا ہے، نوکری سے نکال دے گا، تو اس طرح کی نہیں کرنے والوں کے لاکھوں بہانے ہیں۔ ابھی وہی اس آیت کے بعد ہم جو آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے اس میں ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، یعنی کہ اسے ہم نے اگلے اور پچھلے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور جو بنی اسرائیل کی حالت تھی وہ اس سے بدتر حالت آج ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک ہم ان کے واقعات پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری واقعات اگر لکھے جائیں تو ان سے بھی بدتر نظر آئیں، تو اسے ہمیں عبرت کا سبب بنانا چاہیے اور ہمیں اس سے اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اس سے ہم نے اگلے اور پچھلے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت ہے یہ چیز۔ جو انسان اللہ سے محبت کرنے والا ہو اور اس طرح کے واقعات وہ پڑھ لے کہ جو اللہ کا حکم کی نافرمانی کے عوض میں بندر جیسا بن جائے، بندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنا دے، تو اس کے لیے اور اس سے بڑی عبرت والی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ اسی واقعہ کے ذریعے سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑا۔ اب یہاں سے مسلسل 3 4 5 آیتیں جو ہے وہ کیوں پڑھا اور کیا وجہ تھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے،
اس آیت کا ترجمہ میں بیان کر دوں، اس کے بعد جو پورا واقعہ ہے وہ سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، جب گائے ذبح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کیوں مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کو وہ سمجھ رہے ہیں حضرت موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک بڑے شخص کو قتل کر دیا گیا۔ جب ان کو قتل کر دیا گیا تو ان کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو مارا کس نے ہے، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کوئی ایسی تجویز بتائیں جو اس کے قاتل کا پتہ چل سکے۔ تو اسی وقت یہ حکم آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو اللہ کے طرف سے یہ حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کا ایک حصہ، اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ جو قتل کیا گیا اس کے بدن سے لگایا جائے، یعنی ٹچ کیا جائے، تو وہ جو مر گیا ہے وہ خود زندہ ہو کر اس کی گواہی دے گا کہ مجھے مارا کس نے۔ تو اس واقعے کو پورا درشانے کے لیے، اس واقعے کو پورا حقیقت بیان کرنے کے لیے اب اس آیت اور ترجمہ کو سمجھیں اور اس سے جو 2-3-4 آیتیں جو ریلیٹڈ آئیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے۔ اب سمجھ میں آ گیا گائے کیوں ذبح کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اب آگے کہا جا رہا ہے قال اتتخذونا ہزوا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اس کے بعد کہا جا رہا ہے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہوں۔ اب اگلی آیت کو دیکھیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے، یعنی گائے کیسی ہو، کس عمر کی ہو۔ ابھی میں نے بتایا تھا نا جب کسی کو نماز کے لیے بولو تو 10 بہانے کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، تو وہ دراصل گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کیا یہ گائے سے یہ کسی کا قاتل کسی کے قاتل کو کیسے ہم پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے، لیکن اس بات کو وہ کاٹنے کے لیے، اس بات کو کمزور کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی دلیل مانگ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، کلر کیسی ہونی چاہیے۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے، پھر کہہ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت فرما دے، یعنی اس کی نشاندہی فرما دے گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ تو وہ گائے نہ تو آپ نے فرمایا وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بالکل بچڑا ہو یا بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو سنا رہے ہیں، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا اسے بجا لاؤ، فافعلوا ما تؤمرون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اب جو تمہیں حکم دیا گیا وہ بجا لاؤ۔ اب اگلی آیت کیا کہتی ہے اس کو بغور سماعت فرمائیں، اور یہ 4-5 آیت جو ہے نا اس کو ریلیٹ کر کے سمجھیں تاکہ یہ پورے واقعات کو بتائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے مکمل نہیں ہو پائے گا، اگلے ہفتے بھی اس آیت پر ہم بات کریں گے، تو ایک ساتھ جب چلے گا نا سورہ بقرہ کس وجہ سے اس کا نام پڑا، اور قالوا ادع لنا ربک یبین لنا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہاں سے جب اسٹارٹنگ ہوگی تو پوری یہ واقعات ایک جیسا آپ کو معلوم ہوگا اور پھر سمجھ میں آئے گا۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب پھر وہ کہہ رہے ہیں، وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا
قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور چمکیلی ہے۔ وہ گائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کا ہے اور جو چمکیلا ہے، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کے لیے بھلا لگتا ہے۔ وہ گائے کی شکل اور گائے کس کنڈیشن میں ہونی چاہیے وہ یہ آیت بتا رہی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کس طرح اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، فرمایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ گائے کس طرح ہونی چاہیے، زرد رنگ کا ہونی چاہیے اور وہ چمکیلا ہونا چاہیے، زرد رنگ ہو اور اس میں چمکیلا بھی ہو اور دیکھنے والوں کے لیے بھلا لگنے والا ہو اور اس کا رنگ اس طرح سے ہو کہ لوگوں کو ڈبھانے والا کلر ہو، اس طرح سے بیان کیا۔ قالوا ادع لنا ربک، یہ آج کی ہماری آخری آیت تھی۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے ہفتے 2-4 آیت کو اور اضافہ کریں گے تاکہ مختصر انداز میں آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آوے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی 5 آیت سے بڑھا کر اب 6-7 آیت تک ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کلام مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کو ایک مضبوط رسی کی طرح تھامنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں گمراہیت سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ الرحمن علم القرآن